السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ رمضان کے گھڑیاں اور لمحات کا پل پل ہمارے لیے قیمتی ہے۔ اتنا جلدی 13 رمضان کا آ جانا اور اتنا جلدی اتنے روزوں کا گزر جانا، بس ایسے جیسے سمٹتے جا رہے ہیں روزے اور گھڑیاں اور لمحے۔ آج شب جمعہ ہے، جمعرات ہے۔ شب جمعہ کے 2 نفل پڑھنا ہرگز نہ چھوڑیں، اور کل جمعہ اور جمعے کے بعد کے اعمال نہ چھوڑیں۔ آج 3 عمل بتاؤں گا میں، جو کہ ہماری زندگی کا حاصل بھی ہیں اور سرمایہ بھی ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تراویح کے بعد، سوتے وقت، جب بھی شب جمعہ میں، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 40 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قل هو اللہ۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 11 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 11 مرتبہ۔ یہ نفل ہے، اصل میں 40 مرتبہ بھول گیا۔ تو یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ اصل یہ نفل جو محدثین نے روایات میں لکھا ہے، یہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور بہت باکمال نفل ہے اور بہت بے مثال نفل ہے۔ ان نفل کا بہت زیادہ کمال ہے، بہت تاثیر ہے، بہت زیادہ۔ کائنات میں آخری دیدار میرے کملی والے کا ہے۔ جس نے حضور کو دیکھا، اس نے سارے انبیاء کو دیکھا، اس نے اللہ کو دیکھا، اس نے کائنات کے سارے نظام کو دیکھا، اس نے کائنات کے سارے نور کو دیکھا، اس نے برکتوں کا انوکھا نظام دیکھا۔ جس کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، وہ سچی زیارت ہے انشاءاللہ۔ تو یہ 2 رکعت نماز نفل رمضان نہیں، رمضان کے علاوہ بھی اسے زندگی کا معمول بنا لیں، جس کے پہلی رکعت میں سورۃ اخلاص آیت الکرسی کتنی بار؟ 11 بار، اور سورۃ قل هو اللہ دوسری رکعت میں 11 بار۔ یہ زندگی کا معمول بنا لیں، انوکھا معمول ہے۔ اس کے جو اضافی فائدے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اگر نسلوں کو فاقے، فقر، غربت، کرائسس، فائنانشلی کرائسس، تنگ دستی سے بچانا چاہتے ہیں تو زندگی کا معمول بنا لیں۔ 1، قرضے ہیں اور بہت زیادہ، ان سے نجات چاہتے ہیں، زندگی کا معمول بنا لیں۔ رزق میں وسعت چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، اور رزق میں عافیت چاہتے ہیں، اس کو زندگی کا معمول بنا لیں، اور اپنی زندگی میں ان تسبیحات اور وظائف کو آخری کمال بنا لیں کہ یہ تسبیحات اور وظائف حیرت انگیز طاقت اور تاثیر رکھتے ہیں اور حیرت انگیز قوت رکھتے ہیں۔ یہ تسبیحات اتنی طاقتور چیز ہے۔ کون سی؟ یہی وظیفہ، 2 رکعت نماز نفل والا۔ یہ تسبیحات بھی ہیں، یہ وظیفہ بھی ہے، یہ ایک بہت بڑا طاقتور عمل بھی ہے۔ جہاں یہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک پرتاثیر نعمت ہے، وہاں یہ وظیفہ، یہی عمل، یہی نفل زندگی کے مسائل کو حل کرنے، مشکلات کو حل کرنے، الجھنوں کو حل کرنے، برکتوں کے دروازے کھلوانے، وسعتوں کے دروازے کھلوانے، ان کے لیے باکمال چیز ہے، جس سے برکتوں اور وسعتوں کے ہمیشہ دروازے کھلتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں، جس کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا، وہ دنیا کا وہ خوش قسمت انسان ہے کہ جو
خیریں اور برکتیں پا چکا ہے، اور دوسرے لفظوں میں جس کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا انشاءاللہ اس کی آخرت سنور گئی۔ اب جس عمل سے آخرت سنور جائے اس عمل سے دنیا سنور جانا تو کچھ چھوٹی سی بات ہے۔ آخرت سمندر ہے، دنیا قطرہ ہے، آخرت پہاڑ ہے، دنیا ذرہ ہے، آخرت کی زندگی لامنتہا ہے اور دنیا کی زندگی ایک مختصر زندگی ہے۔ ان نوافل کا اپنی زندگی میں اہتمام کریں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کیے ہوئے عمل کبھی ضائع نہیں جاتے اور کی ہوئی زندگی کا نظام کبھی ضائع نہیں جاتا، خود بھی کام آتا ہے اور نسلوں میں بھی کام آتا ہے۔ آپ کوئی نیکی کر کے بھول گئے، آپ نے اس نیکی کو چھوٹا سمجھا، لیکن بعض اوقات نسلیں بیٹھی دعائیں دے رہی ہوتی، پتہ نہیں ہمارے بڑے کون سے تھے جنہوں نے نیکیاں کی۔ آج ہم دونوں بھائی بیٹھے تھے سحری کے وقت، اپنے پردادا کو یاد کر رہے تھے، 1933 میں ان کا وصال ہے، ان کی نیکیاں، ان کے عمل۔ مجھے بھائی نے بتایا کہ میری نانی اماں نے مجھے بتایا، نانی اماں تقریباً 100 سال کے قریب فوت ہوئیں، کہ پردادا کی اماں بوڑھی تھی اور اس کو پردادا کو محبت سے کہتی تھی بادلہ، دل والا بادلہ، بادلہ اماں اماں جی بھوک لگی ہے۔ تو سوئی گیس سلنڈر تو تھے نہیں، تو بادلہ پہلے سے تنکے لکڑیاں چھوٹی چھوٹی تیار کر کے رکھتا تھا، فوراً جلایا اور اماں کو خود پراٹھا بنا کے سالن گرم کر کے اماں کو دیا، اور اماں نے دعائیں دی، جا بادلہ تیری نسلوں میں اللہ۔ دعائیں بھول جاتی ہیں، کی ہوئی نیکیاں بھول جاتی ہیں کی ہوئی، پر بادلے کی نسلوں میں پتہ نہیں تھا کہ مجھ جیسا کوئی ایسا فقیر آئے گا، ولی نہیں کہہ رہا، ولیوں کا غلام کہہ رہا ہوں، جس کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کو کملی والے کا فیض، اللہ کا نور، اور کیا ملے گا۔ بادلہ چلا گیا، حاجی فتح محمد میرے پردادا کا نام تھا، ان کے بعد حاجی اللہ بخش، وہ 33 میں فوت ہوئے، وہ 60 میں فوت ہوئے، میرے والد صاحب 97 میں فوت ہوئے۔ آج 13 رمضان ہے اور قمری سال کے مطابق 55 سال کا ہو گیا ہوں، زندگی کا گزرتا پتہ نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا۔ 13 رمضان کو میری پیدائش تھی، 1386، اب 1441 ہے۔ یاد رکھیے گا، وہ اماں کو پراٹھا بنا کے دینا، اور پتہ نہیں کتنی خدمتیں ہوں گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکی جمع ہوتی رہتی ہیں۔ ہمارے باغ کے کنارے نا پل تھا، تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پل کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھاڑی تھی، وہ آ کے لگ گئی، چپک گئی، اس کو نکال لیا۔ میں نے کہا ابا جی چھوٹی سی جھاڑی ہے، کہ بیٹا یہ چھوٹی اڑتی ہے، اس کے ساتھ پھر اور اڑتی ہیں، چپکتے بنتے، پھر پل بند ہو جاتی ہے، پھر نہر ٹوٹ جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں، تنکے، نہر ٹوٹ جاتی ہے، پھر فصلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں چنتے 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 زندگی میں اپنے لیے اور نسلوں کے لیے برکتوں کے دروازے کھلوا کے چلے گئے۔ یہ شب جمعہ کا عمل، 2 رکعت نماز نفل، 10 منٹ لگتے ہیں، 20 منٹ لگتے ہیں، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ اخلاص کے بعد 11 بار آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص کے بعد 11 دفعہ سورۃ قل هو اللہ۔ کون سا مشکل ہے؟ کون سا مشکل ہے؟ ایک تو اپنی زندگی میں اس عمل کو اپنا معمول کا حصہ بنائے اور معمول بنائے۔ بہت حیرت انگیز رزلٹ، بہت حیرت انگیز تاثیر، انوکھا نظام، انوکھی کیفیت۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ جمعے کے بعد 35 بار کاغذ پہ محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، اس کو پڑھنے کی ذرا ترتیب مجھ سے سن لیں۔ کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، احمد رسول اللہ، احمد رسول اللہ۔ قرآن میں اللہ کے حبیب کا نام احمد بھی آیا ہے،
محمد بھی آیا ہے، اور میں نے اس کے بڑے حوالے دیے ہیں کتابوں کے۔ اس کے حوالے اگر آپ نے چاہنے ہیں اس وظیفے کے تو ہمارا واٹس ایپ فیس بک پہ ایک پیج ہے اکابر پر اعتماد، انگلش میں لکھیں گے تو فوراً ایک پیج آئے گا جس پہ اس کے ریفرنس اور حوالے ہیں، اس کے حوالے ہیں۔ یہ جو انوکھا عمل ہے، اور زندگی میں ایک دفعہ لکھنا ہوتا ہے، زندگی میں ایک دفعہ لکھنا ہوتا ہے۔ کاغذ قلم ساتھ رکھیں، جمعے کی نماز پڑھ کے 35 بار لکھیں گے محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ، یہ ایک دفعہ بنا، اس طرح 35 بار لکھیں اور 35 بار کاغذ پہ لکھیں، اور اسے لیمینیشن کرا لیں، خوشبو لگا دیں، اپنے پاس رکھیں۔ لیمینیشن نہ کرائیں، ویسے رکھ لیں۔ لیمینیشن اس لیے کہ گل نہ جائے، کاغذ خستہ کمزور نہ ہو جائے۔ ہمارا کہ جو بندہ طلوع آفتاب کے وقت اس کو دیکھتے ہوئے درود پاک پڑھے گا، درود پاک کی کوئی تعداد نہیں روایات میں، بس درود پاک پڑھے گا، بہت جلد اس کو متواتر، لفظ ہے متواتر، دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا۔ متواتر یہ لفظ ہے، یعنی بار 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 بار۔ اور دوسرا جو اس کو اپنے پاس جیب میں رکھے گا، اس کاغذ کو لکھ کر، اس کے رزق میں برکت ہوگی، اس کے رزق میں وسعت ہوگی، وہ گناہوں سے بچا رہے گا، معصیت سے بچا رہے گا، آنے والی ٹھوکروں اور عذاب سے بچا رہے گا، اس کی جیب خالی نہیں ہوگی، رب غیب سے برکتیں، وسعتیں، راحتیں، رحمتیں، خوشیاں، خوشحالیاں عطا فرمائے گا۔ غیب سے اللہ کا نظام چلے گا، غیب سے برکتیں اور غیب سے اللہ کا فضل ہوگا۔ جو یہ عمل کرے گا اور جو اس عمل کو مستقل مزاجی سے کرے گا اور پورے دھیان اور توجہ سے کرے گا۔ اور انوکھے فائدے ہیں۔ جادو کے لیے تو بہت طاقتور چیز ہے، جنات کے لیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو دوسرے جمعے میں لکھ لیتے ہیں، اپنے گلے میں تعویذ بنا کے ڈال دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اگلے جمعے میں اگلا کاغذ لکھ لیتے ہیں، لوگوں کو ہدیہ کر دیتے ہیں جو نہیں لکھ سکتے۔ کتنے ہیں جو لکھ لیتے ہیں، ایسی بوتل میں ڈال دیتے ہیں پانی کے، اس پانی کو گھر میں استعمال، آٹا گوندنے، ہنڈیا پکانے میں استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک انوکھا عمل ہے۔ رمضان میں، غیر رمضان، ہر جمعے کی نماز کے بعد یہ زبردست ایک طاقتور عمل ہے، کیونکہ رمضان میں نیکیاں 70 گنا بڑھ جاتی ہیں، رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں، اللہ کا فضل بہت قریب آ جاتا ہے۔ تو رمضان میں اس کی طاقت اور تاثیر اور بڑھ جاتی ہے۔ اور ویسے بھی جو عمل رمضان کو کیا جائے، جو وظیفہ رمضان کو لکھا جائے، جو عمل رمضان میں جس کو توجہ دی جائے تو اس کی طاقت میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، اور اس کا کمال، اس کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ رمضان میں اس عمل کو بہت زیادہ توجہ سے کریں، کیونکہ میں نے اس کے بڑے فائدے دیکھے ہیں، اس کے بہت کمالات دیکھے ہیں، اس کی بہت تاثیرات دیکھی ہیں، اور اس کی بہت زیادہ تاثیر دیکھی۔ جادو میں، جنات میں، نظر بد میں، یا ایسے بندے جو حالات کے مارے ہوئے، مشکلات کے مارے ہوئے، پریشانیوں کے، دکھوں کے اور غموں کے مارے ہوئے، میں نے ان لوگوں کی زندگی میں خوشحالیاں، خیریں، راحتیں دیکھی ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک دیکھا ہے کہ جس کے اوپر کوئی بڑا عذاب آنا تھا اور بڑے حالات آنے تھے، جب سے یہ کاغذ مبارک، یہ نام 35 دفعہ اس کی جیب میں آئے ہیں، بڑے بڑے حالات سے بچ گیا۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، یہ کاغذ میں نے رکھا اور میرے حالات سے میں نہیں نکلا۔ میں نے کہا اللہ سے مانگ، اور وہ وظیفہ بھی پڑھ، یا عالم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ، سوتے وقت ایک تسبیح پڑھ، اور اللہ سے کہے اللہ مجھے بتا میرے حالات کتنے تھے اور اس وظیفے نے کتنے ٹلوائے، یعنی اس کاغذ نقش نے جو میں نے رکھا ہے۔ کچھ عرصہ کرتا رہا، مجھے کہنے لگا کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا کرتا رہے، آئے گا نظر۔ ہمت کی، کچھ عرصے کے بعد دیکھا بہت بڑا پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، اور وہ پہاڑ پہ کھڑا ہے، اور وہ پہاڑ کہا جاتا ہے کہ یہ تیری مصیبتوں، پریشانیوں، بیماریوں، قرضوں، دکھوں، تکلیفوں، ناکامیوں کا پہاڑ ہے۔ بس ہر طرف ناکامیاں، ہر طرف مصیبتیں، ہر طرف مشکلات اور ہر طرف پریشانی ہے، یہ وہ پہاڑ ہے۔
اور کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس پہاڑ سے کیسے اتروں گا اور اس پہاڑ سے نجات کیسے پاؤں گا؟ تو کہا کہ کاغذ کا ایک رکا ہے، ایسے اڑتا ہوا آیا اور اڑتا ہوا آ کے اس نے ایسے پکڑ لیا۔ جب ایسے پکڑا تو ایسے محسوس ہوا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے نے اٹھا کے اس کو نیچے رکھ دیا، اب تھوڑے سے چند قدم باقی ہیں، یہ خود اتر سکتا ہے۔ آواز آئی کہ اس کاغذ کے رکے نے اتنے بڑے تیرے بلائیں وہ دور کر دی ہیں جو تیری 7 نسلیں بھگتتی۔ اللہ، کتنے لوگ مجھے ملے کہ ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ ہم پریشان ہیں، والد صاحب کے کہتے تھے، ہمارے دادا بھی یہی کہتے تھے، ہمارے والد بھی یہ کہتے تھے کہ آج تک حالات سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے نہیں نکل سکے۔ ہمیں بعض اوقات سمجھ نہیں آتی، کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں، عمل بظاہر اپنی تاثیر دکھا رہا ہے لیکن ہمیں اس کا اظہار نہیں ہو رہا، ہم سمجھتے فائدہ ہی کچھ نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنا بڑا پہاڑ تھا جو ہم سے ٹل گیا، باقی چند قدم باقی رہ گئے۔ کتنی بڑی بلا تھی اور کتنی بڑی آفت تھی، کتنی بڑی مصیبت تھی جو ٹل گئی، باقی چند قدم باقی رہ گئے۔ کتنی بڑی مصیبت تھی اور کتنی بڑی بلا تھی اور کتنا بڑا وبال تھا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جمعے کے بعد اس کاغذ کو لکھ لیا جائے۔ آپ ہر بار لکھ لیں، خواتین جمعہ پڑھنے نہیں جاتی ان کو ہدیہ دے دیں، بس جس کو دیں اس کو قدردانی سے بتائیں صحیح یہ کیا چیز ہے۔ بعض اوقات بندے کو لکھی ہوئی چیز مل جاتی ہے، قدر ہی نہیں ہوتی کیا ہے اس میں ہے، اور اس کی فوٹو کاپی نہیں ہے۔ بس اس کو لکھیں اور اپنے پاس رکھیں اور اس کو طلوع آفتاب کے وقت درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھیں۔ دیدار مصطفیٰ نہیں ہو رہا، عمل نہ چھوڑیں۔ دیکھو، ایک ہے عمل پہ وعدہ۔ بعض اوقات ہمارا عمل وہ نہیں ہوتا کہ وعدے پورے ہوں، ہم عمل تو کمزور کر رہے ہیں، وعدے مضبوط مانگ رہے ہیں۔ عمل کمزور کر رہے ہیں، وعدے جو مضبوط ہیں ان کی توقع کر رہے ہیں۔ عمل نہ چھوڑیں، اپنے یقین کو مضبوط کریں۔ جب یقین مضبوط ہوگا، عمل سچے اور پورے وعدوں کے ساتھ اللہ آنکھوں سے دکھائے گا۔ اس لیے بظاہر جس عمل سے اگر نفع نہیں مل رہا، عمل نہ چھوڑیں۔ اگر نفع نہیں بھی مل رہا، عمل نہ چھوڑیں۔ عمل پوری یقین اور پوری طاقت کے ساتھ کریں اور پورے اعتماد کے ساتھ کریں۔ یہ یقین اور طاقت اور اعتماد عمل کی تاثیر کو بڑھا دیتا ہے اور عمل کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے اور عمل کی قوت کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ یقین، یہ اعتماد کرتا رہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ جمعے کے دن عصر کے بعد 2 راستے ہیں اور یہ محدثین کا عمل ہے۔ عصر کے بعد 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو جمعے کے دن عصر کے بعد جو شخص 80 بار درود پاک پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ درود پاک جو پڑھے گا، فرمایا 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ جمعے کے دن، رمضان میں بھی اور اس کے علاوہ بھی ہر جمعے کے دن عصر کے بعد 80 دفعہ درود پاک۔ اب اس کی میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، مجھے کئی خواب ایسے لوگوں کے آئے، مجھے نہیں، لوگوں نے آ کے بتایا۔ مثلا ایک بتائے تو کہوں شاید وہ مبالغہ کر رہا یا بھول گیا ہے۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ کسی کی والدہ، کسی کا والد، کسی کی خالہ، کسی کی بیوی، کسی کی بہن، کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس درود پاک سے اللہ نے بخش دیا اور اس درود پاک کی وجہ سے ہماری قبر میں نور ہے، سرور ہے، رحمتیں ہیں، خوشحالیاں ہیں اور روشنیاں ہیں اور جنت کی نعمتیں ہیں، اس درود پاک کی وجہ سے۔ خود سوچیں، جو درود پاک 80 سال کے گناہ معاف کرا دے اور 80 سال کی عبادت، اور عبادت کون سی؟ جس میں ساری رات کا جاگنا، دن کا روزہ، ایک گناہ آنکھ، کان، زبان کا بھی نہ ہو اور ایک لقمہ حرام بھی نہ ہو اور ایک قدم اللہ کے غیر کی طرف بھی نہ اٹھے، ہاتھ بھی گناہ کی طرف، پاؤں کی گناہ کی طرف نہ اٹھے، کسی طرف بھی نہ اٹھے، یہ چیز اگر جو ہے وہ ہو، اسے کہتے ہیں 80 سال کی عبادت کا ثواب۔ اور جو بندہ
80 बार ये दरूद पाक पढ़े तो उसको 80 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। 80 बार ये दरूद पाक पढ़े। ये दरूद पाक जिंदगी का हासिल है। और एक बात और ज़हनशीन रखें, जिससे 80 साल के गुनाह माफ़ होते हैं। हमेशा जब भी रिस्क फरमाया ज़हरल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, अल्लाह ज़ेर ज़बर की गलती माफ़ करे। तुम्हारे जो इस वक्त निज़ाम में क्राइसिस हैं, हालात हैं, ये तुम्हारे हाथों का किया हुआ है, ये तुम्हारी ख़ताएँ हैं। तो जिस दरूद पाक से 80 साल के गुनाह माफ़ होते हैं। और एक और हदीस मुबारक सामने आई, मिशकात शरीफ की हदीस है। फरमाया कि इंसान के गुनाह जो हैं उनकी वजह से अल्लाह रोज़ी कम कर देता है या बंद कर देता है, फिर बंदा इस्तिग़फ़ार करता है तो उसकी वजह से अल्लाह रोज़ी खोल देते हैं। तो जिस दरूद पाक के पढ़ने से 80 साल के गुनाह माफ़ हुए और वो 80 साल के गुनाहों की वजह से रोज़ी के, रिज़्क़ के, दौलत के, वुसअत के दरवाज़े बंद हैं, अल्लाह वो रोज़ी खोल देगा, अल्लाह वुसअत के दरवाज़े खोल देगा। एक साहब मुझसे कहने लगे, मैंने ये दरूद पाक पढ़ा, ख्वाब में देखा कि एक दरवेश हैं, वो खड़े हैं और तुझे कहते हैं कि तूने अल्लाह के किसी वली की तौहीन की थी, अल्लाह के किसी वली के बारे में बदगुमानी और शक किया था, उसकी वजह से अल्लाह तुझसे नाराज़ था। और फिर वो हदीस कुदसी सुनाई, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करता है मेरा उसके साथ ऐलान जंग है, और जब जंग होती है तो ताकतवर जीतता है, अल्लाह से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। और मैं अल्लाह ने इस दरूद पाक की वजह से तुझे माफ़ कर दिया, आइंदा किसी अल्लाह के वली के साथ ना बुरा सोचना, ना बुरा कहना, ना बुरा सुनना, वरना अल्लाह तुझसे नाराज़ हो के तुझे फिर हालात, मुसीबतों, परेशानियों, दुखों और परेशानियों और कर्ज़ों, बीमारियों में मुब्तला कर देगा। तो इस दरूद पाक को ना छोड़े, इस दरूद पाक को ना छोड़े। तो एक चीज़ मैंने शब जुमा के नफिल बताए, दूसरा जुमे की नमाज के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह बताया, और तीसरा असर की नमाज के बाद 80 बार ये दरूद पाक बताया। और चौथी एक चीज़ और बताऊंगा, जो भी जुमे के साथ जिसका ताल्लुक़ है, जो शख्स जुमे की नमाज के बाद, जुमे के दिन असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब तक आयतल कुर्सी पढ़ेगा, अगर इतना नहीं पढ़ सकता 70 बार आयतल कुर्सी पढ़ ले, और इतना भी नहीं पढ़ सकता तो 7 बार आयतल कुर्सी पढ़ ले। अब आखिर 3 दफ़ा दुरूद, 7 बार, 70 बार और असर से मगरिब। जो शख्स ये पढ़ेगा, फरमाया 7 जुमे नहीं गुजरेंगे अल्लाह उसकी मुराद पूरी कर देगा। 11 जुमे नहीं गुजरेंगे, 7 जुमे नहीं गुजरेंगे, अल्लाह उसकी मुराद पूरी कर देगा, जो शख्स ये पढ़ेगा और जो शख्स इस पे तवज्जो करेगा। 7 जुम्मे नहीं गुजरेंगे, 11 जुम्मे नहीं गुजरेंगे, अल्लाह पाक उसकी मुराद पूरी कर देगा और अल्लाह उसके मसाइल हल कर देगा, अल्लाह उसकी मुसीबतें दूर कर देगा, अल्लाह उसकी मुश्किलें हल कर देगा, अल्लाह उसकी नाकामियां ख़त्म कर देगा, अल्लाह ज़िल्लत के दरवाजे बंद कर देगा। रमज़ान तो इबादत का महीना है। रमज़ान में अगर अल्लाह ने हमें इबादत के लिए फ़ारिग कर ही दिया है तो पल पल को हम कीमती बनाएं, लम्हे लम्हे को कीमती बनाएं, हर कदम, हर साथ को कीमती बनाएं और हर घड़ी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ये वो अमाल है जो हमारी ज़िंदगी से मुसीबतें, परेशानियाँ, मुश्किलात, मसाइल को मुसलसल हल कर रहे हैं, और ये वो अमाल है जो हमारी ज़िंदगी में दुखों को दूर कर रहे हैं और मुसीबतों को दूर करने का ज़रिया बन रहे हैं, और ये वो अमाल है जो हमारी ज़िंदगी में हमारी नस्लों के लिए गैब से राहत और रहमत का निज़ाम बना रहे हैं, हमारी नस्लों के लिए गैब से। और हम कोई अगर मुसीबत में, किसी तकलीफ़ में, किसी दुख में, किसी परेशानी में और किसी गम में अगर मुब्तला हैं भी, तो फिर इन अमाल का साथ लें और इन तस्बीहात, इन ज़िक्र, इन अज़कार, इन अमाल को साथ लें और इनको साथ लेकर चलें। इससे ज़िंदगी में राहतें, खुशियाँ और खुशहालियाँ और ज़िंदगी में अनोखा एक मग़फ़रत, रहमत और बरकत का निज़ाम मिलेगा।
اور انوکھا ایک غیبی نظام اور انوکھی ایک غیبی طاقت ہمارے ساتھ چلے گی۔ ہم زندگی میں ہمیشہ بیساکھیوں کے محتاج ہیں، سہاروں کے محتاج ہیں۔ بچہ جب ہوتا ہے تو انگلی پکڑ کے چلتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ہم ہر پل اور پل پل کے محتاج ہیں، ہر پل اور پل پل کے محتاج ہیں۔ تو ہم ہر پل کے محتاج ہیں، تو ہم محتاج ہیں تو پھر ان اعمال، ان ذکر، ان تسبیحات، ان نعمتوں کو اپنی زندگی میں پرو لیں۔ جتنا پھول پروتے جائیں گے اتنا خوبصورتی، حسن بڑھتا جائے گا۔ زندگی آسان بھی ہوگی، صحت آسان بھی ہوگی، رزق آسان بھی ہوگا، اور زندگی کے مسائل اور مشکلات حل بھی ہوں گے، اور ہم آہستہ آہستہ اپنی قدموں پہ خود چلنا شروع ہوں گے۔ رزق بڑھے گا، قرضے ختم ہوں گے، مسائل حل ہوں گے، رشتوں کی بندش، صحت کی بندش، کاروبار کی بندش، اولاد کی بندش، یہ ساری زندگی کی ناکامیاں اور بندشیں ایسی اللہ کے فضل سے حل ہوتی چلی جائیں گی، اور اللہ غیب سے انسانیت کو نفع دیتا چلا جائے گا۔ تو انشاءاللہ آج شب جمعہ، کل جمعہ، تو جمعے کے دن کے یہ اعمال اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیں، اور اس کو فیصلہ کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ زندگی بھر نہیں چھوڑنا، رمضان میں اس کی ابتدا کرنی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ استغفر اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک۔